الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے ایک سورت تلاوت کی ہے. اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا توبہ کی شرائط، یعنی انسان کس طرح سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن ان سے قبل میں اور آپ جانیں اس رات کے تعلق سے کہ یہ رات ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آخر یہ رات کو کیوں یہ مقام حاصل ہوا، یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا. مہینے تو 11 مہینہ مزید ہے، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا جو رمضان المبارک کا مہینے کو ملا. رات تو دیگر بہت 360 بلکہ 355 راتیں ہیں، لیکن ان میں وہ چیز، وہ یہ رات کا جو مقام ہے وہ رات کا مقام نہیں ملا. آخر یہ رات کے مقام ملنے کی وجہ کیا ہے یا ریزن کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جانیں یہ رات جو ہے عبادتوں کی رات ہے، اللہ رب العالمین بندگیوں کی رات ہے. روٹھے ہوئے انسان اللہ رب العالمین کو منانے کا رات ہے کہ وہ رب کو منا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و جاری کر سکتا ہے، عاجز و انکساری کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے. یہ وہی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اور جبریل آمین اللہ رب العالمین کے امر کو لے کر کے، فیصلے کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہوتی ہے سراسر سلامتی والی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے یہ رات. تو یہ رات، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کا نزول جو ہوا 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. کہتے نہیں کہتے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے 10 سال مکی، 13 سال مکی زندگی، یعنی ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے وہ، اور اس کے بعد پھر مدینہ جب پہنچے تو وہاں 10 سال. تو پورے مکمل قرآن کا نزول جو ہوا ہے کیا ہے 13 نہیں بلکہ 23 سال میں نازل ہوا ہے. تو یہاں پہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. اب یہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آخر کیوں قرآن ایسا کیوں کر رہا ہے اور دیگر تاریخ ہمیں ایسے کیوں بتا رہی ہے. تو میرے بھائیوں، لیلۃ القدر یعنی جو اللہ رب العالمین لوح محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پہ یہ محفوظ تھا کتاب لوح محفوظ سے جو ہے بیت العزہ یعنی آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں قرآن کو نازل کر دیا. ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں قرآن کریم کا نزول ہو گیا. پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ بات دیگر آیتیں جس طرح سے ضرورت پڑی، جس طرح کے مسائل پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہاں سے آسمان دنیا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل ہوا قرآن 23 سال میں مکمل ہوئی. تو یہ چیز ہے، قرآن کا نزول ایک ہی رات میں ہوئی.
قرآن کا نزول جو ہوا ایک ہی رات میں، اور رمضان مبارک کا مہینہ شب قدر کی رات میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے بیت العزہ، پھر بیت العزہ سے ایک کے بعد دیگرے حسب ضرورت حسب مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں قرآن کو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں نازل کیا گیا۔ 3 طرح سے قرآن نازل ہوا، آسمان دنیا جو کہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا، وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں جو نازل کیا گیا 23 سال میں نازل ہوئی۔ کیسے نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 40 سال کی ہو گئی، 40 سال، اور نبی یہی عمر ہوتے ہیں انبیاء بنائے جانے کے، کیونکہ یہی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال کے ہو گئے۔ اب 40 سال کی جب عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دیگر جگہیں چلے جاتے ہیں، دیگر جگہ چلے جاتے، گھر سے توشہ لے لیتے، کھانا لے لیتے، تمام سامان لے لیتے، اور لے لینے کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں پہ قرآن نازل ہوا وہ غار حرا چلے جاتے اور وہاں اللہ رب العالمین بندگی کرتے، اللہ رب العالمین بندگی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 40 سال ٹھیک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہی بہت بڑے درجے کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور امی اللہ نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے جانتے یا پڑھنے جانتے تو مشرکین مکہ تو اسی طرح نبی کے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ نبی نے خود سے یہ باتیں بنا لیے ہیں، خود سے یہ باتیں گڑھ لیے ہیں، تو مزید اگر لکھنے اور پڑھنے جانتے تو مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے، تہمت لگا سکتے تھے اور نبی کو پریشان کر سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پڑھنے اور لکھنے نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہے، فرشتے جبریل امین آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر کو دبا دیتے ہیں، سینے اتھر کو دبوچ دیتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے نبی، اے محمد آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا و قاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر کو مزید زور سے دبایا جاتا ہے، مزید زور سے چیپا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی جو پہلے جواب دے چکے تھے، ما انا و قاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو مزید زور سے سینے کو دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دبانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے رب کی تعارف کرایا گیا کہ کس نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ دنیا کے اندر کیسے آپ آ گئے، آپ کی یہ عمر مبارک یہاں تک پہنچ گئی تو آخر کون آپ کو پلا رہا ہے، کون آپ کو کھلا رہا ہے، روز رسا کا مالک کون ہے، تو توحید کی دعوت۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک نازل ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے اپنے بیوی ہمارے آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے کمبل اڑا دیں، مجھے میری جان کا خدشہ ہو گیا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ہے کہ میری جان اسی حالت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہمارے آپ کی ماں، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ایسے گھٹنا اور اس طرح کے آپ کے ساتھ اس طرح سے زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ جو ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا فوج اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے صلہ رحمی کرتے ہیں،
رشتے کو جوڑتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے، پھر تمام واقعہ بتائے۔ ورقہ بن نوفل تورات کو پڑھتے تھے اور وہ جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ پیشن گوئی ہے جو تورات میں ہمیں ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں، یہ وہی نبی ہیں جو تم پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں اور یہ پیغمبر بننے والے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، جب یہ پیغمبر بنیں گے، نبی بنیں گے، رسالت کو جب ان کے اوپر نازل ہوگی، قرآن کے دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، اپنے تک دشمن بن جائیں گے، دوست تک روٹ جائیں گے اور لوگ انہیں جھوٹا کہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ گئی کہ آخر میں آج تک مجھے فیصلہ کرنے والے لوگ سمجھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل مانے جاتے تھے نبوت نہ ملنے سے پہلے۔ ابھی خانہ کعبہ تعمیر کرنے کی بات آئی، حجر اسود اٹھانے کی بات آئی، وہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، وہ اٹھا کر کے کہاں نصب کیا جائے، کہاں رکھا جائے، وہ بات جب آئی تو لوگ میں تو میں ہو گئی اور تلواریں تک اٹھنے پر تیار ہو گئے لوگ۔ لیکن پھر ایک آدمی نے کہہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو آئیں گے سب سے فرسٹ میں خانہ کعبہ میں جو پہنچ جائیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی سے کام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 35 برس ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو تمام لوگوں نے کہا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، فیصل آ گئے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا بہتر فیصلہ ہوگا، اب نا انصافی والے فیصلے نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر فیصلہ ہوگا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لڑائی ہونے ہی والے تھے اس لڑائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا اور بڑی حکیمانہ فیصلہ کیے۔ کیا فیصلہ کیے کہ حجر اسود اٹھانے کی باری ہے، ایک چادر کو لایا جائے، ایک چادر کو لایا جائے، اور چادر کو لانے کے بعد جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، تمام لوگ کیا کریں، کونا پکڑ لیں چادر کو پکڑ لیں اور حجر اسود تک آئیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس چیز کو اٹھائے اور اس میں رکھ دیے، پھر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیے۔ وہ جو پتھر لگایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نصب کیے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کو مان لیے۔ تو یہ چیز تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اندر اتنا عزت، اتنا احترام، ایسے رسپیکٹ اور ایسے عزت دیا کرتے تھے۔ اگر وہی نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لوگوں کو دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہے جانے لگے، آپ کو شاعر کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سارے بات کو سہتے رہے اور دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آخرکار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچتے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، وہاں پر یہ جو ہے یہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کے نبی کریم سے دشمن بھی پہنچ جاتے ہیں، اور نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اتھر میں کیا ہے کنکری مارتے اور کہتے کہ محمد بے دین ہو گیا ہے، محمد صابی ہو گیا ہے، محمد مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے جملہ کہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی رہی، لیکن ان کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل دعوت دی۔ جب وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستائے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ اب ہجرت کر جائیں، آپ ہجرت کر جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کیے، مدینے آئے۔ اب مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے سانس لیے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کیے گئے، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانے کے لیے مدینے کے انصار میں ایسا ٹوٹ پڑے، کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کو اپنا گھر میں رکھیں گے، کوئی کہہ رہے تھے ہم اپنے نبی کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ آخرکار نبی نے وہاں بھی فیصلہ کیا کہ جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار ہے، جہاں وہ اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں کیا ہے، وہیں میں ان کا مہمان بن جاؤں گا۔ آخرکار ابو ایوب جو ہے وہ بھی دعا، ان کی بیوی بھی دعا کر رہی ہے، ایوب بھی دعا کر رہے ہیں، غریب گھرانہ ہے، لیکن ان کے سینے کے اندر ایک تڑپ ہے کہ نبی ہمارے مہمان بن جائے،
نبی ہمارے مہمان بن جائیں. نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ ہمارے گھر آ جائیں. رو رہی ہے, دعا کر رہی ہے. ایوب رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں. آخرکار اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسا ہی ہوا اتفاق, وہیں پر اونٹنی بیٹھ گئی. آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان انہوں نے بنا لیا اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا. تو یہ حالات زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی طرح سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لوگوں کے سامنے رکھے. لیکن میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ستائے گئے توحید کی دعوت دینے پر, ورنہ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمجھوتا چاہتے, توحید کی دعوت نہ دیتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر بھی رکھا گیا. آفر کیا رکھا گیا؟ ایسا آفر کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ آپ بن جائیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکے کے اندر سب سے زیادہ جو خوبصورت ہے ہم آپ کی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ان سے شادی کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں بادشاہ امیر بننا تو آپ کو ہم امیر بنا دیتے ہیں. یا کچھ بھی مطالبہ ہے, پیسے آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ وہ چیز بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ صرف یہ باز آ جائیں, اس بات سے رک جائیں, لات و عزیٰ کو جو آپ برا کہتے ہیں, ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں, پھر ہمارے لات و عزیٰ کہاں جائیں گے؟ یہ 360 بت کہاں جائیں گے؟ ان کی عبادت کیسے ہو پائے گی؟ اس لیے یہ معاملہ ہے کہ آپ اس سے باز آ جائیں. آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو, حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو, حکومت چاہتے ہو, تو یاد رکھو یہ تو ممکن والی بات ہے, یہ تم کر سکتے ہو. لیکن ناممکن والے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر میرے ہاتھ میں لا کر کے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے اور آپ لوگ کہیں کہ میں توحید کی دعوت دینے سے باز آ جاؤں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہے, کوئی رکاوٹ نہ آ جائے, تب تک میں دعوت دیتا رہوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا, ایسے نازل ہوئے, ایسے ایک کے بعد دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہم تک پہنچائے. اور یہ قربانیاں بڑی ہم تک, یہ اسلام جو آیا ہے بڑی قربانیوں کی بات ہے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے. صحابہ کرام نے جان, تن, من, دھن سب کچھ لٹا دیے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں. ہجرت کی باری جب آئی, صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے, تو لوگ جو مکے کے اندر کمائے تھے تمام مال و متاع کو چھین لیے, تمام سارے چیزیں چھین لیے. اور چھین لینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ تب وہاں سے جانے دیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کا ارادہ کیے ہیں. جتنے سارے مال کمائے ہیں مکے کے اندر کمائے ہیں. اب اگر ہجرت کرنا, ایک ان کے سامنے ایک شرط رکھ دیے, ایک چیلنج رکھ دیے. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچنا ہے, مدینہ جانا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو جو کمایا ہوا مال سب یہیں آپ کو چھن جائیں گے, یہاں تک کہ بیوی بچے تک چھن جائیں گے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال چھین لیے, کمائے ہوئے سرمایہ چھین لیے, دولت چھین لیے, بیوی چھین لیے, بچے چھین لیے, سب کچھ چھین لیے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہ اب مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے کہ اب میں ہجرت کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوں. کہا کہ اب کو مکمل, اب آپ جا سکتے ہیں, آپ کو ہجرت کی گنجائش ہے, آپ ہجرت کر سکتے ہیں. تب پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. تو وہاں دیکھنے کے بعد کیا دیکھے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سواریاں چھن گئی ہے, دولت چھن گئے ہیں, مال چھن گئے ہیں, بیوی چھن گئی ہے, اولاد چھن گئے ہیں, سب کچھ چھن گیا ہے, کچھ بھی نہیں, ایمان بچا کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی خوشخبری ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ چکے ہیں اور مدینہ رسول پہنچ چکے ہیں, مدینہ پہنچ گئے ہیں. اب وہاں جب یہ معاملہ دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارہ کرائی. وہاں پہ اسلامی بھائی چارہ, وہ ایمانی بھائی تھے, سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ہم خونی بھائی ہیں لیکن ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے, ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تمام مال چھن گئے ہیں. اب یہاں پہ آنے کے بعد حضرت ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ دو صحابی, یہ انصاری ہے ربی اور وہ مہاجر ہے, دونوں میں بھائی چارہ کرا دیے.
تو بھائی چارہ اس طرح سے ہو گئی۔ ربی کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جائیداد ہے، جو سلطنت ہے، جو مال ہے، جو پراپرٹی ہے، ان کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا حصہ آپ لے لیں، آدھا حصہ ہمارا ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ یہ بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ کی بیوی وہاں پہ چھن گئی ہے، آپ کی اولاد وہاں پہ چھن گئے ہیں، مال و متاع سب کچھ چھن گئے ہیں، تو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ اگر چاہیں تو جن کو آپ دیکھ لیں ایک جھلک، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے ایک جھلک انسان دیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ میرے 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے آپ اس کو چن لیں، میں ان کو اللہ کے واسطے میں طلاق دیتا ہوں، طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے بعد آپ ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ میرے بھائی کیا تھے؟ یہ تھے ایثار، یہ تھے قربانی، یہ تھے جذبہ، یہ تھا اس طرح سے اللہ رب العالمین کی راہ خدا میں لٹانے کا جذبہ اور شوق، یہاں تک کہ دولت تو دولت تمام کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ نہیں میرے بھائی، اللہ تیرے اولاد میں برکت دے، تیرے بیوی بچوں میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے، تیرے صحت میں برکت دے، اللہ توانا و تندرست آپ کو رکھے۔ آپ نے یہی جو کہہ دیا بہت بڑی بات ہے، ہم آپ کی یہ چیز ایک بھی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ہمیں بازار دکھا دیں، بازار، ہم بازار میں جائیں گے، اللہ رب العالمین سے امداد کی مدد کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے تجارتوں میں برکت دیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد پنیر اور گھی سے جا کے تجارت کیے، پنیر اور گھی سے جا کے تجارت کیے، اور ایسی تجارت اتنا پھلے بڑھے کہ چند ہی دن کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار ہو گئے۔ مالدار جب ہو گئے، مالدار ہونے کے اب شادی کیے، مکے کے مدینے کے اندر ہی شادی کیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر عبد الرحمن بن عوف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان کے اوپر پڑ گئی کہ کرتے کے اندر یا کوئی چیز کہیں پہ کوئی زردی چیز لگا ہوا ہے۔ کہا عبد الرحمن یہ کیا معاملہ، تم نے یہ کیا لگا رکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تم نے کیا دیا، کیا نکاح جو تم کیے مہر میں کیا دیے؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مہر میں ان کو ایک کھجور کے گٹلی کے برابر سونا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیے؟ کیا دیے؟ آج کے لوگ ہوتے تو کیا سوال ہوتا؟ یہ سوال ہوتا کہ آپ پھر کیا دیے، وہ بچی والے آپ کو کیا دیے، کیا کیا پراپرٹی لے کے آئے، کیا کیا جہیز دام دہیز کیا کیا لے کے آئے، کیا کیا جوڑے دیے، یہ الٹا سوال ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے جو نکاح کیا، نکاح کے عوض میں مہر کے طور پر تم نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سونا کھجور کے گٹلی کے برابر ہم نے سونا دیا ہے۔ آخرکار اللہ کے نبی نے کہا اولو بشاتن، اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم شادی کر لیے، اب کیا ولیمہ تم کھلاؤ، گرچہ کہ تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم کیا کرو، ولیمہ کھلاؤ۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات میں بتاؤں گا میں، یہ بات میرے بھائی کتنے آسانیاں کے ساتھ شادی ہو جاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے آسانی کے ساتھ شادی کر لیے، پھر زندگی کس طرح سے ان پہ چلنے لگے۔ کیوں؟ نکاح جب ایک انسان کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے ان کی ایمان مکمل ہو جاتی ہے، گناہ سے بچ جاتے ہیں، پاپ سے بچ جاتے ہیں، اور زنا جیسے بدکاری سے انسان بچ جاتا ہے جب نکاح کر لے۔ اور اگر وہی بندہ نکاح نہ کرے تو یہاں وہ منہ مارتا ہے، معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر کیا سے بے حیائی عام ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت ایسا کرو کہ تمہارے پاس اگر استطاعت ہے تو شادی کر لو، اگر استطاعت نہیں تو روزہ رکھو، روزہ جب رکھو گے اغض للبصر واحسن الفرج، ایسا ہوں گے تمہاری نگاہ نیچے ہو جائے گی اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ آج لوگ جو ہے شادی کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ ابھی ایسا ہے معاملہ کہ میں پاؤں پر کھڑا نہیں ہوں، یا میں ابھی کما نہیں رہا ہوں، ابھی میرے پاس اخراجات نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، طرح طرح کے بہانہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو، نکاح کے بدولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اغنیا تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان
پاک دامنی اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امداد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنا فرض بن جاتا ہے اس بندے کے اوپر۔ تو یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے۔ اب معاشرے کے اندر آج بہت سارے لوگ ہیں، طرح طرح کے چیز ہیں کہ ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں کیا چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یا پھر ہمارے مسلمان بچیاں کیا ہے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، طرح طرح کی مرتد ہو رہی ہے۔ ایک ریزن کہیں نہ کہیں یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے نکاح جو آسان تھا اس کو مشکل کر بنا دیا۔ نکاح جو آسان تھا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، اس نکاح کو کیا ہے مشکل بنا دیا۔ اس لیے بچیاں گھروں کے اندر پڑی پڑی رہ کر کے عمریں بیت جاتی ہے۔ اب پھر کیا کریں، ان کی بھی خواہشات، اور اسلام نے رکھا ہے اس طرح کی چیزیں، تو پھر کیا ہوں گے؟ معاشرے کے اندر گڑبڑیاں نہیں ہوگی، غیر کے ساتھ نہیں بھاگیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ تو سب سے آج جو فتنے کو روکا اگر جا سکتا ہے، بغاوت کو اگر روکا جا سکتا ہے، بچیوں کو مرتد ہونے سے اگر روکا جا سکتا ہے، تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ بچیوں کو یا بچوں کو وقت پر شادی کر دیا جائے، وقت پر شادی کر دیا جائے۔ یہ وقت پر شادی کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ معاشرے کے اندر جو کرپشن سے ہے تمام سارے برائیاں ختم ہوگی۔ تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شادی کر لیے، پھر اس ویسے ڈھنگ سے تجارت کرتے کرتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیے، ان کو مالدار بنا دیے، ایسے مالدار بنائے کہ بعد میں بہت سارے مالدار ان کے پاس آ گئے، اللہ رب العالمین بہت کچھ کو نوازا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، تو اس طرح سے ہجرت صحابہ کرام کیے، ایسی امداد ہوگی، ایسی مدد کیے، تو صحابہ کرام اسلام کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ لوٹا دیے، سب کچھ قربان کر دیے، تمام ساری چیزیں اللہ کے راہ میں لوٹا دیے۔ تن من دھن کوئی بھی چیز لوٹانے کی باری آئے تو دریغ نہ کیے، بلکہ کہہ دیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی للہ میرا مرنا تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ تمام سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تمام کچھ چھوڑ دیے میرے بھائی۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کرام تھے، یوں ہی نہیں میرے بھائیوں۔ آئیے میں مزید میں آپ کو بتاؤں ایمان، آپ اپنا ایمان کا جائزہ لیں، صحابہ کرام کے ایمان کس طرح سے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان اس طرح سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے کہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و فرمایا کہ صحابہ کی ایمان ایسی ایمان تھی کہ ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور انہیں گناہوں سے نفرت ہو گئی تھی، آج ہمیں گناہوں سے محبت ہو گئی ہے، اور ایسا ہے کہ ایمان سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ آئیے میں مزید بتاؤں آپ کو اسلام کے خاطر صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام کیسے کیسے اسلام کو پھیلائے ہیں، صحابہ کرام کو کیسے کیسے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں میرے بھائی، ہم لوگ غور کریں۔ یہی حضرت عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کی عوض میں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام سلطنت چھن گئے ہیں، تمام دولت چھن گئے ہیں۔ ہوا کیا کہ ابھی عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ شیر خوار ہی کیا عالم میں تھے، چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتا بچہ تھا، اسی وقت والد محترم کے انتقال ہو جاتے ہیں، والد محترم کے انتقال ہو جاتے ہیں، چچا پروان چڑھاتے ہیں، چچا کی پرورش میں بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا کچھ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، اور مدد کرنے کے بعد کوئی چیز انہیں دے دیتے ہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان وغیرہ لگا کر کے، یا اس دور میں جو چیز چلتا تھا وہ تمام ساری چیزیں انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اب اسی میں پھر عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسی میں کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کو پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کے کانوں میں ایک چیز آواز ٹکراتی ہے، ایک ندا آتی ہے، عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ عنہ کانوں میں ٹکرا جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور ان کا یہ دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب کا بھی تم مالک بن جاؤ گے، عجم کا بھی تم مالک بن جاؤ گے، یعنی لا الہ الا کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس اعلان کو سنا اور دل ہی دل میں اسلام قبول کر لیا، دل ہی دل میں اسلام قبول کر لیا۔
کر لینے کے بعد انہوں نے دل کے اندر سوچا، تمنا کیا، آرزو کیا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے چچا بھی ایمان لائیں گے تو ساتھ میں ہم دونوں چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، اور پہنچ جانے کے بعد کیا کریں گے، اسلام قبول کر لیں گے، پورے فیملی اسلام پہ آ جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ 1 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، اسی طرح سے سال پر سال، دن پر دن گزرتے گئے۔ ان کو کیا ہو، آبے سے بہار، اب انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی، انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی۔ چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان، میں نے آپ کا بھی اسلام لانے کا انتظار کیا کہ شاید آپ بھی اسلام لے آئیں گے، آپ بھی اسلام قبول کر لیں گے، میں نے بڑا انتظار کیا، بہت کوشش کیا، لیکن آپ کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، نفرت مزید پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے میرے چچا، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ جا کر کے اسلام قبول کر لوں۔ چچا دھمکی دیتا ہے، چچا دھمکی دیتا ہے کہ میرے سامنے، میرے ٹکڑے پہ تم پلے بڑے ہو اور میرے سامنے تم اس طرح کی باتیں کہتے ہو، مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو۔ دیکھو یاد رکھو، تم اسلام قبول کرو گے، یاد رکھو یہ چیز ہے، تمہارا جو مال ہے سب میرا ہے، سب میرا ہے، تمام تمہارے دکان چھین لیں گے، تمہارے اونٹنیاں چھین لیں گے، تمہارے بکریاں چھین لیں گے، یہاں تک کہ تمہیں برہنہ کر دیں گے، جوتے تک چھین لیں گے، کپڑے تک چھین لیں گے، تمام چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسلام پیارا ہے یا تمام کچھ چھوڑنا پیارا ہے؟ اسلام کو اپناؤ گے یا یہ تمام ساری چیزوں کی قربانیاں دو گے؟ وہ انسان کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے، ابھی نام ان کا عبد العزیٰ ہے، کچھ دیر کے لیے سوچ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، اب میں مال کو چھوڑ دوں، سلطنت کو چھوڑ دوں، دولت کو چھوڑ دوں، کپڑے تک اتروا لوں، برہنہ ہو جاؤں، یا کیا پھر کروں، کیا کروں؟ کچھ دیر کے لیے بھی سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے اور کہتی ہے یہ تمام ساری چیزیں تو ویسے بھی چھن جائیں گی ہمیں سے، ابھی دنیا کی زندگی ہے، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی جئیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس کہاں تک رہیں گے، دولت چھن جائے گی، مال چھن جائیں گے، اولاد چھن جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی پہنا ہوا ہے وہ چیز بھی لوگ چھین کے نکال لیں گے، یہاں تک کہ تمام ساری چیزیں چھین لیں گے، اور خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اگر یہ چیز تو کیسی بھی چھوڑنا ہی ہے، دنیا کے اندر تو ہمیشگی نہیں ہے، اس سے قبل موت سے قبل ہی اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اور تمام چیز چھوڑ دیتے ہیں، دکان چھین لیے، اونٹنیاں چھین لیے، بکریاں چھین لیے، یہاں تک کہ کپڑے تک اتروا لیے، کپڑے اتار دیے، یہاں تک کہ ایسا ہوا جوتے اتار دیے، کپڑے اتار دیے، برہنہ ہو گئے، اور کہا اب تمہیں اسلام اگر قبول کرنا، اب جاؤ، بڑا تمہیں اسلام سے دلچسپی ہے، نبی کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو، اب جاؤ، ٹھوکریں کھاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے، پھر چچا کے پاس آؤ گے۔ کہا یہ مطلب نہیں ہے، اب میں سب کچھ چھوڑ قربان کر دیا ہوں، اب چاہے جہاں بھی نبی کریم سے خدمت میں پہنچوں گا، لیکن چچا آپ سے گزارش ہے کہ میں نبی کے خدمت میں پہنچ رہا ہوں، برہنہ کیسے میں جاؤں، میں ایک باشعور آدمی ہوں، باشعور بچہ ہوں، آپ کی میں نبی کی خدمت میں برہنہ کیسے پہنچوں؟ آخرکار وہ چیز بھی چھین لیے جاتے ہیں، ماں کے پاس سے بندہ جاتا ہے، عبد العزیٰ ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ماں کو دروازے سے دستخط دیتے ہیں، دستخط آواز آتی ہے، کون؟ بتایا جاتا ہے کہ عبد العزیٰ ہوں۔ کہتا ہے بیٹے جب ماں دیکھتی ہے تو ماں کو دیکھنے کی وجہ سے شرم سے اپنے نگاہ کو نیچے کر لیتی ہے اور کہتا ہے عبد العزیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا ماں ہم نے اسلام قبول کیا ہے، نبی کے اوپر ایمان لایا ہے، اسی کی وجہ سے چچا کے ٹکڑے پہ جو ہم بن رہے تھے تمام چیزوں کو چھین لیا ہے۔ ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے جا، ہمارے گھر کے اندر بھی تمہارے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب جا، جہاں جانا ہے جاؤ، کیا کرنا ہے کرو۔ لیکن آخر ماں ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھتے کہ والدہ محترمہ، ماں آپ سے ایک چیز کا مطالبہ ہے، آپ سے دولت میں نہیں مانگ رہا ہوں، سلطنت میں نہیں مانگ رہا ہوں، چچا سے کوئی چیز کہنے کے لیے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اماں بس ایک بات ہے، ایک تمنا ہے، آپ کو یہ چیز کپڑا اتنا ہمیں دے دیں تاکہ وہ کپڑا ہمیں دستیاب اور ہمیں مل جائے، نبی کی خدمت میں پہنچ سکوں۔ ماں آخر دروازے سے ایک پھٹا ہوا کمبل سامنے پھینکتے ہیں، وہی عبداللہ ذوالبزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے بھائی جو ہے اس کمبل کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں، آدھا تہمت کے طور پر ڈھانک لیتے ہیں، آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں چلتے وہ چلے جاتے ہیں۔ 410 کلومیٹر کا سفر
سفر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. یہ بندہ ایسے چلے ہیں ان کے پاؤں پھٹ چکا ہے. جس طرح سے ایک سانپ جب گرمی کے دنوں میں جس طرح سے اپنا کھال چھوڑتا ہے اسی طرح سے ان کے کھال نوچے جا رہے ہیں, پاؤں پھٹ چکے ہیں, ایسے تنگی کی حالت میں پہنچے ہیں. رات ابھی مسجد نبوی میں جا کر کے پناہ لیے ہیں. کسی سے بات نہیں کرتے ہیں کہ آخر کون آئے ہیں, کیا وجہ ہے, کس لیے آئے ہیں, کیا ریزن ہے. کسی سے آخرکار ملاقات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. نماز فجر کی اذان ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا. بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تن من دھن سلطنت مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا ہے, صرف آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کی خاطر تمام چیز کو میں چھوڑ دیا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کلمہ پڑھاتے ہیں اور ابھی ان کا نام عبد العزیٰ تھا. کلمہ پڑھانے کے بعد عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ عنہ رکھ دیتے ہیں, عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ عنہ رکھ دیتے ہیں. رکھ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی ہے, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اب تم اپنے بھائی بنا کر کے رکھو اور اصحاب صفہ میں ان کو جگہ دو, ان کو قرآن سکھاؤ. آخرکار یہ صحابی رسول قرآن سیکھنے لگتے ہیں, قرآن سیکھ لیتے ہیں اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو بڑی بلند آواز سے پڑھتے ہیں, بڑی جذبے سے پڑھتے ہیں, بڑی شوق سے پڑھتے ہیں. ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے مسجد کے اندر, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو روکنے کی کوشش کی کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں, اس میں لوگوں کے نماز کے اندر ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بتایا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عمر چھوڑ دو, انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ دو, یہ جو ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر کے آ گئے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ قرآن کو پڑھتا ہے, اسی سے انہیں دلوں کو سکون میسر ہوتی ہے. عمر انہیں چھوڑ دو, اپنی حالت پہ چھوڑ دو, اپنے حالت پہ چھوڑ دو. اللہ اکبر. وہ دن بھی لکھا, یہ واقعہ کہاں پہ لکھا گیا ہے؟ ابوالکلام آزاد اپنے مائی ناز کتاب انسانیت موت کے دروازے پر, انسانیت موت کے دروازے پر, وہاں پر انہوں نے لکھا ہے آخرکار کچھ دن کٹتے ہیں, کچھ رات گزر جاتے ہیں, کچھ سال گزرتے ہیں, جنگ تبوک کا موقع آتا ہے, جنگ تبوک کا موقع آتا ہے. جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منادی کر دیتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں, ندا لگا دیتے ہیں کہ اب ہمیں تبوک پہ سفر میں جانا ہے, وہاں پہنچنا ہے. وہاں ایک تبوک کی لڑائی, جنگ تبوک کی جو لڑائی تھی, ایسی لڑائی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اوپر 30,000 سے زائد لشکر ٹوٹ پڑنے والے تھے, تو اس کے بچاؤ کی خاطر بہت ہی جلدی نکلنا تھا, مال و متاع بھی بہت جلدی ہی جمع کرنا تھا. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں, منادی ہو جاتی ہے, لوگ آ کر کے جمع کرتے ہیں جتنا جن سے ہو سکے. یہی وہ جنگ تبوک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان ہو گیا, اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے اعلان سن چکے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر گئے اور تمام مال اٹھا کر کے لے آئے, تمام مال اٹھا کر کے لائے, جو ساری چیزیں تھیں تمام ساری چیزوں کو لے کر کے آ گئے اور لا کر کے وہی خدمت میں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈال دیے. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں آگے نکل جاؤں گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ میں مالدار ہوں, میرے پاس مال و متاع ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مال و متاع تو اتنا زیادہ نہیں ہے, میں اگر آدھا مال بھی لاؤں گا پھر بھی ان کے مقابلے میں آگے نکل جاؤں گا. یہ گھر جاتے ہیں اور وہ مال کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں, آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے ڈال دیتے ہیں, آدھا مال گھر میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سوال کیے گئے کہ آپ کیا چھوڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے کبھی نہیں پہنچ جا سکتا,
کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخصیت تو وہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جنت کے تمام دروازوں سے پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، ہر دروازے سے اعلان آئیں گے کہ ابو بکر صدیق آؤ، یہ تمہارے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ابو بکر کی شخصیت ہے، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخصیت تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا بھی تکلیف اگر آ جائے اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی غار سور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ غار سور میں گھستے ہیں اور تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب آ جائیے، آپ کے لیے حفاظت میں رہیں گے، آپ اب آ جائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر جاتے ہیں، ایک سوراخ باقی ہے، اس میں اپنے پاؤں کو رکھ دیے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم آرام فرما رہے ہیں، نبی کریم سے آرام فرما رہے ہیں، اچانک اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہی سوراخ سے کوئی زہریلا جانور آتا ہے اور آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس لیتا ہے۔ ڈسنے کی وجہ سے نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر درد بھی انہیں ستا رہے ہیں، ادھر نبی کے نیند کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے، نبی تھکے ہوئے ہیں، نبی ہجرت کر رہے ہیں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تکلیف نہ آ جائے، اپنے پاؤں تک کو جنبش نہیں دیتے ہیں۔ لیکن آخرکار پورے جسم کے اندر جب زہر پھیل گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آنکھوں بہہ پڑنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے، چہرے کے اوپر جب گرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پاؤں سوراخ میں رکھا تھا، ایسا ہوا کہ کوئی جانور نے ڈس لیا ہے، اور ڈس لینے کی وجہ سے پورے جسم میں وہ زہر سرایت کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کے نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے، آپ کہیں بیدار نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پہ پھر اپنے لعاب دہن، اپنے تھوک کو نکالتے ہیں اور وہاں جہاں جانور ڈسا تھا وہاں پہ لگاتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد وہ تمام زہر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخصیت ہے، انہوں نے سب مال لے آیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آدھا مال لے آیا ہے۔ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے اندر جتنے سارے تھے سب لے کر کے آ گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بہت سارے اخراجات لے کر کے آ گئے ہیں۔ اب یہ چیز ہے، یہ چیز دیکھنے کے بعد سوچنے کے بعد یہ پہنچ جاتے ہیں عبد العزا، جو عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا تمام کی تفصیلات تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لے کر کے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ اتنا لے کر کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق سب لے کر کے آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب کچھ لے کر کے آئے، لیکن ہمیں بھی کچھ دینا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ میں نے اسلام کی خاطر پہلے ہی ساری قربانیاں دے چکا ہوں، تمام کی اس میں چھوڑ چکا ہوں، اس لیے اب میرے پاس صرف جان بچا ہوا ہے، اس لیے آپ سے میں مطالبہ کرتا ہوں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اب یہ جان بھی کیا رہے، میں جنگ میں جاؤں اور جان بھی میرے چلی جائے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ سے میں دوبارہ واپس نہ آؤں، کیونکہ میرا پاس ہے ہی نہیں، مال و متاع نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سب کچھ چھن چکے ہیں، میں ایمان کی حفاظت کی خاطر تمام کچھ قربان کر کے آ گیا ہوں، اب کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، اب میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو؟ جان کے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کو اٹھاتے ہیں، اٹھا لینے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ کا خون میں کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا، میں نے آپ سے اپنے زندگی کا بھیک نہیں مانگا، میں نے آپ سے یہ کہا کہ میری جان چلی جائے اور میں دوبارہ واپس نہ آؤں، اب جان ہی میرے پاس ہے، جان کے نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم اب کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ ذو البزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف جنگ کے اندر انسان جائے اور وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو، ان کی گردنیں کٹ جائیں، خون بہ جائے، وہی شہادت ہے؟ یہ نہیں، بلکہ اگر کوئی جنگ کے لیے نکلا ہے، اگر بخار کی حالت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔
وہ بھی شہید ہے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق یہی ہوتا ہے میدان تبوک میں نہیں پہنچ پاتے ہیں اور بخار آتی ہے، بخار کی وجہ سے اب جسم تپنے لگتا ہے اور اسی حالت میں عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، قبض عنصر سے جان پرواز کر جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخ کو دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ یہ عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے، انہوں نے سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کر کے آیا ہے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا ہے۔ آخرکار ان کے تدفین کی باری آتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر جاتے ہیں، لاش کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے ہیں اور اتار رہے ہیں قبر میں لاش کو اتار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب اخیکما یا ابو بکر و عمر، اے عمر و ابو بکر اب ایسا کرو کہ یہ اب اس کے لاش کو بڑی احترام کے ساتھ اتارو، ذرا بھی ان کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کیا ہے ایمان کی خاطر۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر میں اتارنے کے بعد ان کو کیا ہے قبرستان میں رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹ رکھتے ہیں، اینٹ رکھنے کے بعد اوپر آتے ہیں، پھر تدفین ہو جاتی ہے۔ تدفین کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تیرا یہ بندہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش تھا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ اکبر۔ یہ دعا سننا ہی تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو سامنے تھے، جو لائٹ دکھا رہے تھے، چراغ سے روشنی کر رہے تھے، انہوں نے دعا کرنا شروع کیا کہ کاش عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر نہ ہو کر کے کن کے قبر ہوتے؟ عبداللہ بن مسعود کے قبر ہوتے تو یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ ہم اور آج بھی سبقت لینا چاہتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملے میں فلاں شخص اتنا کمایا ہے، ہم بھی پتہ کریں گے، وہ گلی میں جائیں گے، وہ محلے میں جائیں گے، وہاں پر پہنچیں گے اور ہم بھی اتنا کمائیں گے، اگر وہ وہاں تک پہنچا ہے تو ہم بھی وہاں تک پہنچیں گے۔ لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دینے کے بعد بھی کیا سوچے کہ خذت برب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہی تو ہماری زندگی ہے، ہم اور آپ بھی اللہ کے راہ میں یوں ہی زندگی نکالیں میرے بھائی، ورنہ ہمیں اور آپ کو بھی کہنا پڑے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یا یوں بھی کسی شاعر نے کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔ آرزو کرتے رہے کہ آگے بڑھ کر کے یہ کر لیں گے، آگے بڑھ کے وہ کر لیں گے، بعد میں نمازی بن جائیں گے، بعد میں اللہ کے سامنے عبادت کر لیں گے، آنسو بہا لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائی حقیقی معنوں میں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ کب بے وفائی کر دے، کہ آپ کو آپ کی سانسیں کب رک جائے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ کیسے نوجوان بتا رہے تھے شیخ رئیس اللہ صاحب کہ تقریباً حیدرآباد کے اندر کیا ہے 3 نوجوان 17 سال کی عمر والے وفات پا گئے۔ ان کے ماں باپ کے بھی آرزو ہوں گے، تمنائیں ہوں گے، وہ بھی بہت کچھ سوچے ہوں گے، لیکن کس کو پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے؟ تو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہی جنگ تبوک ہی کے موقع ہے میرے بھائی۔ اور ایک صحابی یہ عبداللہ ذوالبجادین تھے، اور ایک صحابی ہے عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہیں، یہ بھی کیا کیے ہیں، یعنی سارے لوگوں نے، سارے صحابہ کرام نے جتنا ہو سکا اللہ کے راہ میں لے کر کے آئے، لٹائے، قربان کیے۔ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بھی مال و متاع نہیں ہے، ان کے پاس بھی دولت نہیں ہے، ان کے پاس بھی سلطنت نہیں ہے، لیکن دل کے اندر تڑپ جاتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے، کچھ دینا ہے۔ آخرکار یہ رات میں جاتے ہیں ایک یہودی کے باغ میں، اور یہودی کے باغ میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے کام کرتے ہیں، کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ پوری رات بھر کام کرنے کے بعد اذان فجر تک ان کو جو مزدوری ملی ہے تھوڑا 1 مد یا آدھا مد، 1 مد یا آدھا مد، یوں کہہ لیجئے کہ 1 kg یا آدھا kg اتنا ہی ملے ہیں،
وہ لے کر کے اپنا گھر پہنچتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد کیونکہ جنگ میں جانا ہے، تبوک کا سفر کرنا ہے، تبوک کا سفر کرنا ہے اور وہاں سے پھر نبی کی خدمت میں پہنچنا ہے. اب کیا کہ آدھا مال گھر میں دے دیے کہ دیکھو میں جنگ سے کب آؤں کب کوئی گارنٹی نہیں، اسی میں زندگی بسر کرنا، اسی میں گزارا کرنا، اسی کو چوس چوس کر زندگی کاٹ دینا، کیونکہ جنگ پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میں زندہ واپس آؤں یا مردہ واپس آؤں، پتہ نہیں کیا حال ہوں گے، کس طرح سے سچویشن ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، پتہ نہیں ہے. اس لیے آدھا رکھ لینا اور آدھا مال لے کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے. تھوڑا لے کر کے آئے. اس مال کو جب دیکھا منافقوں نے، مسلمان کے صفوں میں منافق رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ دھوکہ کھا جائے، منافقوں سے دھوکہ کھا گئی، تو وہی منافق صفت لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو کیا ہوگا، اس سے کیا ہونے جانے والا ہے، اس سے کیا ہونے کا ہے، اور کہنے لگا کہ ہم مالدار ہیں، ان کے رب فقیر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا اغنیاء اللہ، کیسا کہا کہ ہم اغنیاء، اللہ کیا ہے، اللہ فقیر ہے، اور اس طرح سے جملہ کہنے لگے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب یہ حضرت عقیل انصاری رضی اللہ پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی نے تمام کے مال کو کہا کہ آپ وہاں جمع کر دیں، آپ وہاں رکھ لیں. لیکن یہ صحابی رسول جب پہنچے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ چیز کو قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف بکھیر دیتے ہیں. بکھیر دینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یادگار اور تاریخی جملہ کہتے ہیں. آج اس بات کو سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا ہے، پھر بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. میرے صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں ایک مد یا آدھا مد، ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، راہ خدا میں خرچ کیا ہے، تو آنے والے نسل اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے درجات کو نہیں پا سکتے. تو کیوں ایسے میرے بھائی، اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر. تو یہ تھے صحابہ کرام جو قربانیاں، اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قربانیاں پیش کی، ایسے ایسے قربانیاں دی ہیں. ہم سے اور آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ ہم اور آپ کیا دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہیں، اللہ کے رضا کے لیے کیا قربانی دی ہیں، جنت کو طلب کرنے کے لیے کیا قربانی دی ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کی کیا قربانی دی ہیں، تو ہمارے اور آپ کی ہے کیا منہ بند ہو جائے گی اور ہم اور آپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن میرے بھائی صحابہ کرام نے ایسے ایسے قربانیاں دی ہیں، تب تک تو ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، ورنہ یہ اسلام ملک ہندوستان نہیں پہنچا ہوتا. ملک ہندوستان میں بھی اگر اسلام پہنچا ہے تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے وہ اس کے وجہ سے اسلام ہندوستان میں پہنچا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بر صغیر میں صحابہ کرام کی آمد یا بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد، اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا صحابہ کرام نے ہندوستان کے اندر آیا، صحابہ کرام اور آنے کے بعد قربانیاں پیش کی ہے. صحابہ کرام 25 صحابہ کرام. اب مکے کے اندر فراوانی تھی، مکے کے اندر تمام سارے چیز تھے، اب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، فتح مکہ ہو گیا تھا، لیکن صحابہ کرام چین و سکون سے نہیں بیٹھے. اگر ہم یہیں تک اسلام محدود رکھ لیں، یہی مکے کے دھرتی تک محدود رکھ لیں، عرب تک محدود رکھ لیں، پھر ادھر کے صحرا کے علاقے اور دیگر جگہوں پر اسلام کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے اب ان کے دلوں کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اسلام کو پھیلانا ہے، ہمیں بھی اس تک اسلام کو پہنچانا ہے. آخرکار 25 صحابہ کرام ملک ہندوستان بھوچال کی دھرتی بمبے کے ساحل پر 25 صحابہ کرام کے بعد دیگر تشریف لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور سے شروع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور میں ابھی تو کہ اسلامی فتوحات جو تھے اور طرح طرح کے چیزوں میں مشغول ہو گئے، کیونکہ بڑا فتنہ ہوا، 2.5 سال کی ان کی حکومت ہی ہے، لیکن بڑا فتنہ ہے کہ کیسے کیسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اٹھ گئے اور زکوٰۃ ماننے نہیں زکوٰۃ اٹھ گئے. تو اسی چیز کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، تمام چیزوں میں فتنے کو روکے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے اسلام ملک ہندوستان میں آنا شروع ہوا، ملک ہندوستان میں آنا شروع ہوا. ملک ہندوستان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے 10 صحابہ کرام ملک ہندوستان آئے. 10 صحابہ کرام، یہ جہاز وغیرہ نہیں، یہ دیگر چیزیں نہیں، چل کر کے آئے یا اونٹوں کے سوار ہو کر کے آئے یا دیگر چیزوں کے سوار ہو کر کے آئے. 10 صحابہ کرام ان کے دور میں ایک کے بعد دیگرے آئے.
پھر اس کے بعد ان کے حکومت گزر گئی. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ 10 صحابہ کرام آئے. وہ 10 صحابہ کرام آئے 20 ہو گئے. اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ دور حکومت میں 5 صحابہ کرام آئے, یعنی 25 صحابہ کرام ملک ہندوستان کے اندر آئے. تب اسلام ہم تک پہنچا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بابا, ہمارے فلاں بزرگ, ہمارے یہ اسلام کو پہنچائے ہیں. ایسا نہیں. یہ صحابہ کرام جو قربانیاں ہیں میرے بھائی, تو صحابہ کرام نے بڑا قربانی دی ہے. صحابہ کرام نے اسلام کے خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے. تب یہ چیز ہمیں اور آپ کو اسلام کو ملا ہے. ہمیں اور آپ کو کوئی قربانیاں نہیں دینا پڑا ہے نا, اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. صحابہ کرام قربانیاں دیے تھے. تو یہ چیز ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی چاہت ہے. اور دنیا کی کیسی چاہت ہے؟ اللہ نے کہا ہے الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں زیادہ کی چاہت نے, زیادہ کی حرص نے, زیادہ کی لالچ نے حتی زرتم المقابر, قبر تک پہنچا دیے. میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, بلکہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں اگر گناہ ہو گیا ہے, گناہ کا صدور ہو گیا, جو آپ کو یاد ہے وہ بھی اور جو نہیں یاد ہے وہ بھی, اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں, گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم سے گناہ سرزد ہو گئی ہے. اب جو یاد ہے وہ بھی اور جو نہیں یاد ہے وہ بھی, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کیوں کہ اس طرح سے ہم رب دعا کریں, اور دعا تب اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا اللہ تبارک و تعالی سے. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں. لیکن اس سے قبل ایک بات یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی, یہ رات اصل جو رات ہے یہ توبہ و استغفار کی رات ہے, رب کو منانے کی رات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی رات ہے, اپنے معافی اور تلافی کرانے کی رات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 3 طرح سے روایت آئی ہوئی ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, ان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ, یعنی اخلاص کے ساتھ, اور اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے یہ سمجھ کر کے اگر روزہ رکھ لیتا ہے, ان کے پچھلے گناہ معاف. من قام ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر کوئی شخص قیام اللیل کر لیتا ہے, نماز تراویح پڑھ لیتا ہے, تو تمام کے تمام کے پچھلے گناہ معاف. اور یہ تمام کی تمام راتیں رمضان مبارک کے مہینے میں آ رہی ہے, یہ تراویح کی راتیں رمضان مبارک کے مہینے میں آ رہی ہے, روزے رمضان مبارک کے مہینے میں آ رہے ہیں. تو میرے بھائی ہم نے اور آپ نے جو عبادتیں کی ہیں, جو رب کی بندگی کی ہیں, جو رب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہیں, تو یہ چیز ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, معافی و تلافی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اور زیادہ سے زیادہ دعا, اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 1 کروڑ مرتبہ پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا مطلب معلوم؟ اللہم انک, اے اللہ تو, عفو تو معاف کرنے والا ہے, عفو تحب تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. رب کے سامنے آنسو بہائیں, گڑ گڑائیں, رب کے سامنے جو آنسو بہ جائے گا میرے بھائی, وہ انسان پھر جہنم کے اندر, ان کی آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آنکھ جس کی آنکھ سے آنسو اللہ کی رات میں, اللہ کی راہ خدا میں, یا پھر ایسا کہ اللہ رب العالمین ڈر سے اور خوف سے آنسو بہ جائے آنکھوں سے, تو آنکھ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. وہ ایسا ہی محال ہے, ایسا ہی مشکل ہے کہ کوئی چیز دودھ کو نکالا ہوا تھن میں جانا جتنا مشکل ہے, وہیں اس سے کہیں زیادہ آنکھوں سے جو اللہ کی یاد میں رویا ہے, اللہ کے خوف میں رویا ہے, خوف خدا میں رویا ہے, آنسو بہاتے ہوئے رویا ہے, تو اس بندے کے آنسو کیا ہے, اگر نکل گیا ہے تو اس بندے کے آنکھ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اس لیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین بندگی کریں. یہیں سے بات کو ختم کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے, سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس کی ایک ایک آیات کو سمجھنے, اس پر غور و فکر کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے. مولا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مقصد عطا کر دے, اور تمام مسلمانوں کو تو جہنم
جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کے اندر داخلہ دے دے مولا کریم ہمارے روزوں کو ہمارے نمازوں کو ہمارے قیام اللیل کو ہمارے راتوں کو جاگنے کو مولا کریم تو قبول فرما لے تقبل یا رب العالمین واقداوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک ما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.